حالات نہ پوچھیں، بالکل وہ حالات تھے۔ آپ کے پٹواری اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے منہ پہ 12:30 بجے ہوئے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے منہ پہ 12:15 بجے ہوئے تھے، اور خواجہ آصف صاحب کے منہ میں 11:45 بجے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، اب آتے ہیں راوی اور روایت کی طرف۔ کسی چیز کو بھی جب روایت کیا جاتا ہے تو راوی کو بھی دیکھا جاتا ہے اور روایت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس راوی اور روایت کے حوالے سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ لوں، یہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی پہلے ہسٹری، ان کا سیاسی کریکٹر، ان کے جسے کہتے ہیں زبان کا کریکٹر جو ہے، زبان کا، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ پوری پاکستانی قوم کو ثنا بچا صاحبہ کا وہ انٹرویو یاد ہے کہ محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے 22 کروڑ پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے کہا تھا بات کہ یہ کہاں سے میری لندن کی پراپرٹیز اٹھا لاتے ہیں، میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیں، میں پاناما کیس میں سپریم کورٹ کی اس پیشی میں خود بیٹھا ہوا تھا جب بیگم صفدر امان صاحبہ کا وکیل بڑا لہک لہک کے اور بڑا چہک چہک کے اور بڑا مہک مہک کے اور بڑا جھوم جھوم کے بیگم صفدر امان صاحبہ کی پراپرٹی کی تفصیلات پیش کر رہا تھا ججز کے سامنے کہ جناب والا یہ محترمہ کی اتنے کنال ایکڑ، اتنے سینکڑوں ایکڑ زمین، زرعی زمین، یہ اس کا اسٹام ہے، یہ کمرشل زمین ہے اس کا اسٹام ہے، یہ ڈومیسٹک جناب پراپرٹی ہے اس کا اسٹام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس دن دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر بیگم صفدر امان صاحبہ کی جگہ دنیا کا کوئی فرد بھی ہوتا تو وہ زندگی میں کبھی اس کے بعد میڈیا کے سامنے پیش نہ ہوتا۔ پہلا ان کا جناب آپ کا زبان کے حوالے سے، دعوے کے حوالے سے کریکٹر۔ دوسرا، بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی پاناما کیس کے اندر محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ کے وکیل نے ان کی ایک پراپرٹی کی ڈیٹیل رکھی تھی۔ ایک پراپرٹی، اس کی رجسٹری جو ہے وہ مارچ کے مہینے، فیبری کے مہینے میں تیار ہوئی، رجسٹری فیبری کے مہینے میں تیار ہوئی اور اس رجسٹری کے لیے اسٹامپ ایشو ہوئے مارچ کے مہینے میں۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اس کیس کے اوپر ججز نے اچھی خاصی کلاس لی تھی، اس پاناما ایشو کے اوپر منتیں ترلے کر کے ان کے وکیلوں نے جناب وہ معافی مانگی تھی اور چیزوں کو واپس لیا تھا۔ ایک رجسٹری پیش کی گئی، آپ سارے دوست میرا خیال زمین پہ رہتے ہیں، میرے سمیت کوئی بھی مریخ میں یا پلوٹو میں نہیں رہتا، سب سے پہلے آپ کے اسٹام نکلتے ہیں، پھر وہ سارے دوست میرا خیال زمین پہ رہتے ہیں، میرے سمیت کوئی بھی مریخ میں یا پلوٹو میں نہیں رہتا، سب سے پہلے آپ کے اسٹام نکلتے ہیں، پھر اس اسٹام کے اوپر رجسٹری تحریر ہوتی ہے اور تحریر ہونے کے بعد پھر وہ رجسٹری ایک پروسیس کے تحت اپروو ہوتی ہے اور اس کے اوپر ڈیٹ آتی ہے کہ اس ڈیٹ کی رجسٹری کسی بھی پراپرٹی کی، کمرشل ہو یا ڈومیسٹک ہو۔ موصوفہ نے 2 نمبری اور جعل سازی میں پی ایچ ڈی نہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے۔ انہوں نے جناب رجسٹری پیش کر دی کہ جو رجسٹری جو ہے وہ فیبری کے مہینے کے اندر جو ہے وہ اپروو ہوئی ہے اور اس رجسٹری کے حوالے سے جو اسٹام جاری ہوئے ہیں وہ مارچ کے مہینے کے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز، وہ کیلبری فونٹ یاد ہے نا آپ کو، وہ بیچارہ بل گیٹ بھی پریشان ہو گیا تھا، اس نے کہا یار میری ایم ایس آفس کے اندر جو ہے نا ابھی اس ڈیٹ کے اوپر وہ فونٹ نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اس فونٹ کے اندر سپریم کورٹ کو بھی جو ہے وہ ماموں بنانے کی کوشش کی اور اس پہ یہ بیگم صفدر امان صاحبہ کا ذہن پورے کا پورا کار فرما تھا۔ یہ 3 میں نے ان کے جعل سازی کے حوالے سے ان کی کردار کو آپ کے سامنے رکھا ہے بیگم صفدر امان صاحبہ کے۔ اس کے علاوہ 20 ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے، ابھی میں صرف یہی رکھوں گا۔ اس کے بعد یہ انہوں نے ایک جعلی مفروضوں کے اوپر، کٹنگ پیسٹ کے اوپر جناب آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ محترم ارشد ملک صاحب نے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کہ مذاق ان کی حالت بنا دی ہے، اور انہوں نے جو سچویشن رکھی ہے اس کے اوپر اب وہ کورٹ کے اندر بھی انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وفاقی حکومت اس کو ایف آئی اے میں لے جا کے اس کی پراپر فرانزک آڈٹ کرے گی۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اصل مسئلہ یہ ہے، آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 10 مہینوں سے پنجاب حکومت نے 5 دفعہ ان کا میڈیکل بورڈ بنایا، ان کو پوری فیسیلیٹیشن دی، پھر سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کے لیے کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نمبر 420 کو 6 ہفتے کے لیے رہا کیا۔
اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ قیدی نمبر 420 آپ نے کیوں کہا؟ تو جناب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 420 کا پرچہ اس کے اوپر ہوتا ہے جو جال سازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب کا شکار کر کے کسی کو لوٹتا ہے یا کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان کی جال سازی کا عالم دونوں باپ بیٹی کا یہ ہے کہ انہوں نے شور مچایا کہ میرے والد صاحب کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آدھی شریانیں بند ہیں، لیکن میں نے پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، میں نے 23 تاریخ کو اسمبلی کے باہر ان کے 11 دنوں کا مینیو کی لسٹ جو آفیشیل تھی، میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ وہ 1% بھی جھوٹی نہیں تھی، میں نے پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے آپ لوگوں کے ذریعے سے لے آیا۔ 3 دفعہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ کی سرجری کے دعوے دار، آدھی شریانیں بند ہونے کے دعوے دار، شوگر بڑی ہائی ہوئی ہے اس کے دعوے دار، باپ اور بیٹی اور ان کے پھر باقی پورے نون لیگ کے ہواری اور پٹواری۔ صورتحال یہ ہے کہ روزانہ چھوٹا گوشت پک کے آ رہا تھا، ایک دن میں 2 ڈشیں تھیں، 1.5 پاؤں کی ایک بوٹی کھانے کے جنا یہ شوقین اور عادی ہیں آل شریف والے، 1.5 پاؤں کی، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ آپ بتائیں پاکستان کے کسی کارڈیالوجسٹ سے، اور یقین جانیں دنیا کے تمام کارڈیالوجسٹ انہوں نے رابطہ کیا پاکستان کی حکومت سے، انہوں نے کہا یار ہم اس مافوق الفطرت شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کی آدھی شریانیں بند ہیں، اور جو روزانہ چھوٹا گوشت کھاتا ہے اور ایک بھی نہیں 2 ڈشیں کھاتا ہے، وہ سارے بےتاب ہیں یہاں آ کے اس مافوق الفطرت مریض کو دیکھنے پہ۔ جھوٹ اور فراڈ اور جعلسازی کا عالم۔ دوسرا یہ کہتے ہیں جی شوگر کے مریض ہیں، میں بارڈر لائن پہ ہوں، شوگر اور میرا فیملی کا یہ بیماری ہے، اور آپ میں سے بھی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں۔ شوگر کا مریض ہفتے نہیں مہینے میں 1 دفعہ بھی چاول کے قریب نہیں جاتا، روزانہ چاول کھاتے ہیں موصوف قیدی نمبر 420 کوٹ لکھپت جیل کے، روزانہ چاول۔ اب میں آپ بتائیں کہ پھر ان کو بندہ یہ نہ کہے تو اور کیا کہے؟ آخری بات یہ ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں محترمہ، لیکن محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ سن لیں، یہ ابو بچاؤ تحریک کہ ہم ابو بچانے نکلے ہیں، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، یہ عوام کو بے وقوف بنا کے نہیں چل سکتی۔ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ آپ نے اس ملک کو بڑے تسک و احتشام کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے لازوال جذبے کے ساتھ، بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ لوٹا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آخری چیز، یہ سلیکٹڈ کہنے والی محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ اور آپ کے والد صاحب ریجیکٹڈ بھی ہیں، ڈیفیکٹڈ بھی ہیں، نیگلیکٹڈ بھی ہیں اور کنوکٹڈ بھی ہیں۔ آپ کے منہ سے سلیکٹڈ کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جو اس ملک کے ہیرو ہیں، انہوں نے بڑے ایک گھٹیا طریقے سے بیگم صفدر امان صاحبہ نے مخاطب کر کے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ الفاظ یوز کیے، تو جناب میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے انہیں میسیج دوں گا کہ حمزہ شہباز صاحب، آپ بھی جب نکر اور جناب ٹی شرٹ پہن کے گوال منڈی کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اس عمر میں عمران خان صاحب پوری دنیا کے اندر ایک ہیرو کے طور پہ مانے اور جانے جاتے تھے۔ اور محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ، جب آپ 19 سال کی عمر میں 17 ایون فیلڈ پارک لینڈ کا فلیٹ خرید رہی تھیں، اس وقت بھی عمران خان پوری دنیا کے اندر ایک ہیرو کے طور پہ جانے مانے پہچانے اور گردانے جاتے تھے۔ اور یہ ساری بات دنیا جانتی ہے کہ باہر کے ملکوں میں، یورپ اور امریکہ کے اندر، کسی عام سے لے مین یورپین اور امریکن سے اگر آپ پاکستان کا اس کے سامنے تذکرہ کریں گے تو پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ عمران خان کا پاکستان۔ آپ اس فرد کے حوالے سے کہ جس کو 22 کروڑ پاکستانیوں نے منتخب کیا، آپ گھٹیا الفاظ یوز کرتے ہیں۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کے اینڈ میں وہ کہتی ہے نا کہ میرے پاس بھی بڑی آڈیو اور ویڈیو ہے، تو محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ کے خاندان کی ایک ایک چیز 22 کروڑ پاکستانیوں کے بچے کی زبان پہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ اکیلی آپ ہی جو ہے وہ روٹی نہیں کھاتی، باقی سارے جو ہے نا وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے۔ اس وجہ سے یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دیں ریاستی اداروں کو، عدالتی اداروں کو، ریاست کو اور پاکستان کی منتخب حکومت کو۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور پنجاب ترقی کرے گا سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں۔ چوہان صاحب رانا ثناءاللہ کی اہلیہ کہتی ہیں انہیں نشہ آور چیزیں دی جا رہی ہیں،
جیل میں، تو اچھا نہیں کہ انہیں کھانا دیا جائے ان کے گھر سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے حکومت جو ہے ملازمین کے تھرو انہیں نشہ آور چیزیں مشروبات جیل میں دے رہی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، حمزہ شہباز صاحب ہو گئے، یہ سارے لوگ جو ہے نا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانے کے لیے نہیں گئے ہوئے جیلوں میں اور نیب کے حوالات میں۔ یہ ملزم اور مجرم ہیں، اور کھربوں ڈالر کی اور کرپشن کی اور منشیات فروشی کی اور دو نمبری کی اور دھرتی ماں سے بے وفائی کی اور ریاستی اداروں کو گالیاں دینے کی پاداش میں، تو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہی ہونی چاہیے کہ جو ایک ملزم اور مجرم کی ہوتی ہے۔ جی بتائیے گا کہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اس کا منڈی معاوضے کا جو جلسہ تھا وہ بہت کامیاب رہا، اور حکومت ان کے خوف کے پیش نظر کارکنوں کو وہاں پکڑا بھی گیا اور جس جگہ جلسہ رکھا تھا وہاں پانی چھوڑا گیا اور ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اب اللہ میاں سے بھی آپ جناب شکوے اور ناراضگیاں کو اظہار کریں گے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے بے تحاشا بارش ہوئی، بارش کے بعد وہاں پہ جناب اسٹیڈیم پانی سے بھر گیا، اب اس کے اوپر بھی وہ الزام آپ ہمارے اوپر دیں۔ لیکن میں ایک بات کہنا بھول گیا تھا، لیکن ذیشان صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، میں الیکشن کمیشن سے اور پاکستان کی عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ کسی ملک کے اندر یہ روایت نہیں ہے کہ ایک سزا یافتہ فرد جس عدالت سے وہ سزا یافتہ ہو وہ اس ملک اور معاشرے کی گلیوں اور محلوں میں گھوم گھوم کے اور جھوم جھوم کے اور لہک لہک کے جلسے جلوس اور ریلیاں کھیل کھیل کے اسی عدالت کو برا بھلا کہے اور گالیاں دے۔ یہ کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا، تو برائے مہربانی ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر جھوٹا ڈکلیئر کیا عدالت نے 62-63 کے تحت، پھر بھی وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہے، فیصلے لے رہا ہے، تو ہم پہ کیوں پابندی؟ یہ آگے سے جواب ہے اس کا سوال بہت اچھا گوہر بٹ صاحب نے پوچھا ہے، جواب بھی آپ سن لیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو آپ نااہل قرار دیتے ہیں، مجھے بھی اپنی زندگی کے 38 سال ہو گیا، دوسری دفعہ MP بنا ہوں، 20 قومی صوبائی اور بلدیاتی الیکشن لڑوائے۔ ایک ہوتا ہے عدالت کسی کو نااہل قرار دے دیتی ہے کہ آپ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عدالت آپ کو کسی جرم کے اندر سزا دیتی ہے، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ نااہل ہونے والا صرف اس اسپیسیفک فیلڈ کے حوالے سے نااہل ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی کا قائد ہم نے نہیں بنایا، انہوں نے تو اپنی کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نمبر 420 کو، جس کو سپریم کورٹ نے تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل قرار دیا، اس کو اپنا قائد بنا لیا ہے۔ ہم نے جہانگیر ترین صاحب کو کہ جو ایک ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر، حالانکہ وہ نااہل ہوئے تھے الیکشن لڑنے کے حوالے سے اور اسمبلی ممبر اور سینٹ ممبر بننے کے حوالے سے، ہم نے ان کو کوئی ڈیزگنیشن نہیں دیا، لیکن وہ سزا یافتہ نہیں ہے۔ سزا یافتہ یہ ہے، اور سزا یافتہ کو ملک کا کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ گلیوں محلوں میں آ کے یا اوپنلی آ کے میڈیا پہ آ کے آپ ریاست، ریاستی اداروں، عدالتی اداروں اور اسی عدالت کے خلاف جو ہے وہ آپ گالی گلوچ کریں اور برا بھلا یہ بتائیے گا سینٹ کا الیکشن کے حوالے سے چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ کو تبدیل کر سکتی ہے؟ کوئی اس طرح کا فارورڈ بلاک آپ نے بنایا ہے سینٹ میں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی والے، وہ اپنا تھوکا چاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خود انہوں نے بنایا تھا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بڑکے ماری تھی نا بلاول زرداری صاحب نے کہ ہم ایک ٹانگ سے حکومت گرا دیں گے اور دوسری ٹانگ سے جو ہے وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، بجٹ بھی پاس ہو گیا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے حکومت بھی کامیاب و کامران رواں دواں ہے، اس میں بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ جب پوری دنیا کے اندر پاکستان کو نصرت فتح علی خان کا پاکستان یا پھر علامہ اقبال کا پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، تب کے سیاستدان تھے، ان کی گفتگو میں ایک شائستگی ہوتی تھی، لیکن آج جب دنیا جانتی ہے کہ یہ عمران خان کا پاکستان ہے تو آج یہاں کے رہنما جو ہیں وہ اپنی گفتگو کے اندر، پریس کانفرنس کے اندر باحیات اور ان جیسے دیگر کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آنے والی نسل ہے، یہ جو نسل ہے، اس کے اوپر یہ منفی تاثرات چھوڑ دی؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس میں کوئی لفظ غلط نہیں ہے، ان کو آپ حکومت نے، عدالت نے تاحیات بھی نااہل کیا اور واحیات بھی نااہل کیا۔ کس طریقے سے؟ آج تک کبھی آپ نے کسی سیاسی مقدمے کے اندر، سیاسی مقدمہ چھوڑے، آپ نے کسی کرمنل کے مقدمے کے اندر بھی کبھی آپ نے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر مافیا کا جانا کوئی جملہ آپ نے سنا؟ انہوں نے ججز کو اور ان کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو قتل کرنے کی، اٹھانے کی نونہال ہاشمی کے ذریعے سے دھمکیاں دی،
انہوں نے اس خواجہ رفیق کے ذریعے، خواجہ سعد رفیق کے ذریعے سے ہم جناب کوئی جناب عام جو ہے نا وہ مونگ پھلی کے دانے نہیں، ہم لوہے کے چھولے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ کہا تھا نا اس نے، یہ کس کو کہا تھا؟ تو جناب والا ان کا کریکٹر، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی کریڈیبلٹی وہ ہے ہی ان الفاظ کے ساتھ ریلیونٹ، تو اس میں سے کوئی ایسی غلطی۔ اور دوسری چیز، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاکستان میں، آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، ایج میرا خیال آپ کی 27-28 سال ہے اور تھوڑی ہے، اچھا بات یہ ہے اگر آپ 80s کی اور 90s کی سیاست کو جانتے ہو نا، پاکستان کی سیاست میں سب سے پہلے گالی گلوچ مخالف کی کریکٹر اسیسینیشن، مخالف کی ماں بہن بیٹی کی اور اس کی ذاتی زندگی کی کریکٹر اسیسینیشن کا جو آغاز ہے نا، اس کا ترہ امتیاز جو وہ آل شریف اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے سر ہے۔ جی جناب، آپ کے پاس منسٹری ہے، آپ نے اپنی منسٹری کے حوالے سے کوئی رائے نہیں بتایا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، تو دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو پروٹیکشن آرڈر ہے اس پہ قانون سازی کب تک عمل آ رہا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ پروٹیکشن آرڈر کا اگر آپ رول پڑھیں گے نا جو قانون کے اندر ہے، پالیسیز اور پروسیجرز آف سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بھی اگر، تو اس کے آخری ایک فقرے کے اندر لکھا ہے کہ یہ اسپیکر کی اور چیئرمین سینٹ کی ول کے اوپر ہے کہ وہ دیں یا نہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی، آخری کوشچن آیا پہلے گاڑی میں سننا اس کے بعد 8-9 لفظ اور بھی نہیں، میں کہ لمبا ہو جائے گا نہ کہوں۔ یہ آپ آج سے پہلے سلطان بھائی صاحب اسی موضوع پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ بھی اسی موضوع پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، باقی وزراء بھی یہی کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اصحاب پر تو یہ آئی ہوئی ہے صاحب۔ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو نااہل لیگ کی قیادت صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے، رات کے 7 بجے تک کم از کم 6 پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاکس جو ہے نا شروع ہوتی ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، پہلے ایک جناب ہماری پنڈی کی خاتون آتی ہے، پھر اس کے بعد سیالکوٹ کی جناب ایک بندہ آتا ہے، پھر اس کے بعد فیصل آباد کا ایک بندہ آتا ہے، سارا دن جناب 440 کا مطلب ہے پھر عمران خان صاحب انہوں نے سرا کے سوار نے جو ہے نا۔ ہاں جی آپ ایک منٹ جو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو جیلوں کے اندر رانا ثناء اللہ اور میاں نواز شریف ہیں یہ وہاں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں منا رہے، دوسری طرف آپ نے کہا کہ 11 دن کا ریکارڈ میرے پاس ہے کہ یہ آدھ پاؤ کی بوٹیاں کھاتے ہیں، تو یہ آپ ان کو کھانے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان کا ہیپی برتھ ڈے منوا رہے ہیں اندر، آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ دوسری چیز یہ جو پروڈکشن آرڈر کے اوپر آپ ان کو سیرے کراتے ہیں اور لے کے اسکواڈ کے ساتھ آتے ہیں، اس کے اوپر جو قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس 10 ماہ میں آپ لوگوں نے کتنی ریکوری کی ہے؟ آیا یہ عوام کا پیسہ ان کے اوپر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اچھا جی، کاشف صاحب نے آخری کوشچن بڑا اچھا چلو سیکنڈ لاسٹ کوشچن بہت اچھا کوشچن پوچھا ہے، اور اسی کوشچن کے تناظر کے اندر ابھی عمران خان صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ جیلوں کے اندر اور حوالات کے اندر جو لوگ بند ہیں، کرپشن، قتل و غارت گری، غنڈہ گردی کے جرم میں، ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے جو ملزم اور مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا 1.5 پاؤ کی بوٹی تے پابندی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں جناب اب جناب وہی ٹریٹمنٹ ہوگی جو ان کا شوگر کا مرض اجازت دے گا، جو ہارٹ کا مرض ان کو اجازت دے گا، اسی کے مطابق ان کو سب کچھ۔ جی جناب آخری کوشچن۔ دیکھو بات یہ ہے، اب آخری چیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ اپنے جو ہے نا 80 سال کے جو بزرگ ابھی زندہ ہیں نا، اللہ پاک ان کو زندگیاں دے، آپ اپنے پاکستانی معاشرے میں جا کے ان سے پوچھیں، اتفاق فاؤنڈری کے اندر اگر کوئی مزدور ہڑتال کرتا تھا تو ان کی ہسٹری ہے کہ یہ زندہ جلا دیا کرتے تھے اس کو بھٹی میں پھینک کے۔ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ سانحہ بارڈر ٹاؤن میں 14 بندے دن دہاڑے مار دیتے تھے، چپ چپیتا مارے گیٹا پھر بھی آ کے کچھ نہیں کیتا، اور آگے سے آ کے جو ہے نا وہ کہتے تھے اسی تو کچھ بھی نہیں کیتا۔ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے، میں نہیں کہتا، ان کے اپنے نواز شریف صاحب کے رشتہ دار کہتے ہیں فیصل آباد کے اندر کہ 24 بندے انہوں نے مخالفت میں مروا دیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی ہسٹری ہے یہ۔ ہم تو بڑے شریف النفس عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت شکریہ۔
صوبائی وزیر برائے کالونیز فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نااہل لیگ کے نااہل صدر پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھے تھے. بیگم صفدر اعوان نے جعلسازی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. موصوفہ نے اداروں پر حملے کیے. 1.5 پاؤ کی بوٹیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا مریم نواز کے والد ریجیکٹڈ ہیں اور کسی ملک میں روایت نہیں سزا یافتہ شخص گلیوں میں جھوم کر عدلیہ کو برا کہے.